آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر سعید ہادیہ کے شمارے جولائی کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بدگمانی، اور اس کی رائٹر منذرہ بیگم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو۔ آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے۔ اللہ نے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا اس کی ٹوہ میں نہ لگو، یہ بدگمانی تو گناہ کبیرہ ہے۔ اہل ایمان کو اسلام نے یہ رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے ہمیشہ نیک گمان رکھے۔ یہاں پر اپنے دل و دماغ کے اندر برے خیالات کو پالنے اور اسے پروان چڑھانے سے قطعاً روکا جا رہا ہے۔ بدگمانی ایک مہلک بیماری ہے جو غصے، غیظ و غضب، نفرت، حسد و بغض جیسی بنیادی عناصر سے ظہور عمل میں آتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بدگمانی سے مطلقاً روکا ہے۔ ان تنبیہات سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آدمی گمان کر رہا ہو تو یہ سوچے کہ کیا یہاں پر فی الواقع اس گمان کی معقول وجہ میرے پاس ہے، مجھے سے کہیں کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا۔ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو اللہ اور روز آخر سے خوف کھاتا ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں نیک گمان رکھے، الا یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نیک گمانی کا سزاوار نہیں ہے، تو اس کی یہ نیک گمانی اخوت و محبت کا لازماً تقاضا بن جائے گی۔ روزمرہ کی زندگی میں نوع انسانی کو جن سے سابقہ پیش آتا ہے، ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ بدگمانی انفرادی اور اجتماعی، تنظیمی و خاندانی تعلقات کے اندر بگاڑ، مخالفت اور غلط فہمیوں کا ظہور پیدا کرتی ہے۔ بدگمانی انسان کی اخلاق اور کردار کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے گمان کرنے سے دو ٹوک روکتے ہوئے بعض گمان کو گناہ قرار دیا ہے۔ کثرت سے گمان کرنے والے کی مثال اس شوقین مچھیرے کی سی ہے جو مچھلیاں پکڑتے پکڑتے ایک دن سانپ بھی پکڑ لیتا ہے۔ ایسے اندھے شخص سے اندیشہ ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہوئے کسی دن اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا۔ قرآن مجید میں مومن بندوں کو رحماء بینہم کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مرد مومن کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی سے ابتدا کرے، ہر پہلو اور ہر معاملے میں بدظنی سے کام لے، لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرنے جیسی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ اور اصول بنا لے، کسی کی منفی اور تاریک پہلو کو دیکھنا، اس کے متعلق نگیٹو تھاٹس کو بڑھانا اور اس کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا، اس کو دین اسلام کی اصطلاح میں بدگمانی اور سوء ظن قرار دیا گیا ہے، جس کے اثرات بڑے بھیانک ہوتے ہیں اور جس کی تلافی عام نیکیوں سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے برعکس کسی کی مثبت اور روشن پہلو پر نظر رکھنا اور اس کے تئیں پازیٹیو تھاٹس کو اپنے اندر پروان چڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ اچھے تعلقات اور مناسب طرز عمل اختیار کرنا، یہ دین اسلام کی اصطلاح میں حسن ظن کہلاتا ہے۔ حسن ظن کے ثمرات اور درجات کا ایک الگ اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسن ظن اپنے انبیاء، شہداء اور صالحین کو نوازا تھا۔ جس نے حسن ظن کی طبیعت پالی اس نے گویا دونوں جہاں کی نصرت پالی، جس نے سوء ظن کو اپنایا اس نے بڑے خسارے کا سودا کیا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے حسن ظن رکھتے ہیں، جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو اپنے روشن پہلو سے دلائل کے ساتھ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہی عمل جب دوسروں سے سرزد ہو جائے تو ہم ان کے کمزور پہلو پر فوکس کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ اسے مجرم قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر تو اپنے لیے حسن ظن اور دوسروں کے لیے سوء ظن کا معاملہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سجا کے بلبل کی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سجا کے بلبل کی، تو اپنے پیرہن کی چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسوہ حیات میں بعض مقامات پر جب سامنے والے کے بدگمان ہونے کا اندیشہ محسوس کیا تو فوراً اس کی وضاحت فرمائی تاکہ یہ غلط فہمی جڑ نہ پکڑ لے۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیر رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ ملاقات کے بعد جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راستے میں 2 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہما وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیر ہیں۔ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ معاشرے کے سدھار اور اپنی بقا کی کامرانی اسی میں ہے کہ ہم سامنے والوں کو بدگمان ہونے کے مواقع فراہم نہ کریں اور اندیشہ ہو تو فوراً اپنا دفاع کریں، بدگمانی سے گریز کریں۔ آئے دن سوشل میڈیا کا غلط استعمال انسانی زندگی میں بدگمانی کو پروان چڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔